الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کر کہتے ہیں واہ حسین. من گڑت کوئی نہیں ہے قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا. قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا. ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے، یوں شرعام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئیں تو وہ جو منکر ہے شہادت کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ایمان و دین کی جو بھی دولت حسین کی، دوزخ یزید کی ہے تو جنت حسین کی. دنیا کو دے گیا وہ صداقت کا ایک سبق، ہم سب پہ ہو گئی ہے عنایت حسین کی. ہر سمت سر اٹھانے لگے ہیں کئی یزید، کرتا ہے کون دیکھے حمایت حسین کی. حافظ یہی دعا ہے فرشتوں کے نور
نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے ہو یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام، محترم دوستوں اور بزرگوں، خالق ارض و سماع کا فضل و احسان ہوا، اس ذات نے صحت و عافیت اور ایمان کی دولت کے ساتھ جمعہ کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسلامی تاریخ ایسے زندہ دل لوگوں سے پر ہے جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی اور گلشن اسلام کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھا۔ انہی مقدس ہستیوں میں شہید کربلا نواسۂ مصطفیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان اولاد سب کو قربان کر لیا، لیکن اللہ کے دین پر سودے بازی نہیں کی، حق و صداقت کا پرچم بلند رکھا۔ 10 محرم کو امام حسین نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان اولاد سب کا نذرانہ پیش کیا۔ جگرگوش رسول کی دردناک مظلومانہ شہادت پر زمین و آسمان بھی رہے تو پھر انسان کون ہوتا ہے کہ جو شہید کربلا کے درد کو محسوس نہ کرے، اور کسی بھی زمانے میں نواسۂ رسول کے درد و غم اور مظلومانہ شہادت کو نہیں بلا سکتے۔ شہید کربلا کی مقدس روح رسمی طور پر درد و غم ماتم کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے اصل درد اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ امام حسین کی خاموش مگر زندہ جاوید روح مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے جس کے لیے امام حسین بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف جانے پہ مجبور تھے، جس کے لیے امام حسین نے اپنے سامنے اپنی اولاد، اہل بیت سب کو قربان کیا۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک اگر آپ غور سے پڑھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط و خطبات و اقوال کو پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ امام حسین کا مقصد صرف اور صرف قرآن و سنت کی بقا اور قرآن و سنت کو صحیح طور پر رواج دینا تھا، اسلام کے نظام عدل کو ازسر نو قائم کرنا تھا، حق کے مقابلے میں زر اور زور کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنی جان مال اولاد سب کو قربان کر دینا، خوف و ہراس مصیبت و مشقت میں نہ گھبرانا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا،
اسی پہ توکل و بھروسہ رکھنا، خلافت نبوت کے مقابلے میں ملوکیت و آمریت کی بدعت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ یوں تو تاریخ کا ہر ورگ انسان کے لیے عبرتوں کا سامان ہے، مگر بعض ایسے واقعات بھی ہیں جو انسان کی ہر شعبہ زندگی کے لیے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں، جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم پہ غور کریں تو ایک بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ و افسانہ کے طور پر کسی واقعہ کو پیش نہیں کیا، بلکہ اس واقعہ سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس نتیجے کو قرآن کریم نے پیش کیا کہ اس سے عبرت و سبق حاصل کرو، کیونکہ تاریخ فی نفسی ہی اپنی ذات میں اس کا کوئی مقصد نہیں، اصل مقصد تاریخ سے سبق و عبرت حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے مختلف اقوام کے واقعات ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش کیا۔ بہرحال امام حسین کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔ ایک طرف بنو امیہ کے ظلم و سنگدلی، احسان و فراموشی کی ہولناک حیرت انگیز واقعات، دوسری طرف آل رسول، اہل بیت رسول کے چشم و چراغ اور ان کے متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں ثابت قدمی، قربانی، جانشاری کے عجیب واقعات جس کی تاریخ میں نظیر ملنا مشکل ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے واقعہ کربلا میں ہزاروں عبرتیں، نصیحتیں، حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعہ کربلا پیش کب ہوا اور امام حسین کون تھے؟ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت امام حسین ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر اس کا رس حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالا اور کان میں اذان دی اور دعا فرمائی اور حسین نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور والدہ کا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ فاطمہ جگر گوشہ رسول ہے۔ آپ کی والدہ کے بطن سے آپ کے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن ہے۔ حضرت محسن بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت حسن اور حسین نے جوانی کی عمر پائی اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ اسی طرح آپ کی 2 بہنیں ہیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اور بھی شادیاں کی تھی۔ باپ کی طرف سے حضرت حسن و حسین کے اور بھی بہن بھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسن و حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ حضور ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے اور ان دونوں پھولوں کو آغوش شفقت میں لیتے، کبھی دوش مبارک میں سوار کرتے۔ حضرت حسن و حسین اپنے نانا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ بیٹھتے، کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، کبھی سینہ مبارک پر سوار ہو جاتے۔ آقا اپنے ان پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے
اور فرماتے یہ میرے دنیا کے پھول ہے، کبھی فرماتے خدایا میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو لوگ حسن و حسین سے محبت رکھیں اے خدایا ان سے بھی تو محبت رکھ۔ حضور نے فرمایا حسن و حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور کو حسن و حسین بے حد محبوب تھے، اور تمام صحابہ حضرات حسنین کریمین کو نہایت محبوب رکھتے تھے۔ حضور کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے بھی ہمیشہ محبت و احترام کا برتاؤ کیا، نہایت محبت و شفقت سے پیش آتے۔ حضور کے خاندان خصوصاً ان دونوں شہزادوں کو خلفاء اپنی جان اور اولاد سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ دونوں شہزادے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ 50 ہجری کو حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی۔ امام حسن کی شہادت کے بعد بھی امام حسین مدینہ ہی میں رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی ہی میں یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت لی تھی، مگر اکابر قریش و سرداران حجاز حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اور دیگر بزرگان دین نے یزید کے حق میں بیعت نہیں کی تھی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حضرات اپنی ذاتی فضیلت و عظمت نسبی کے لحاظ سے امت میں ان کا بہت اثر و رسوخ تھا، بڑے محترم تھے۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوئے، تو تخت نشین ہوتے ہی یزید کو سب سے پہلے ان بزرگوں کی فکر ہوئی کہ اگر ان بزرگوں نے بیعت نہ کی تو میری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا مدینہ کے گورنر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر دی، اور یزید نے حکم دیا کہ ان اکابر سے میرے حق میں بیعت لی جائے، اگر کوئی انکار کرے ان پہ سختی کی جائے، خصوصاً امام حسین سے بیعت لی جائے۔ جب مدینہ میں گورنر نے حضرت امام حسین سے اصرار کیا کہ یزید کے حق میں بیعت کی جائے، امام حسین نے انکار کیا، اور مزید اصرار پر حضرت امام حسین اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور شب ابی طالب میں قیام کیا۔ اہل عراق، اہل کوفہ شروع ہی سے اہل بیت کے حمایت کے دعوے دار تھے، مگر اس دعوے میں وہ پورے نہیں اترے تھے، اور اس قول و قرار میں اکثر وہ جھوٹے رہتے۔ جب انہوں نے امیر معاویہ کے انتقال کی خبر سنی تو اہل کوفہ نے ایک خفیہ اجتماع کیا جس میں کوفہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، اور اس اجتماع میں یہ طے ہوا کہ حضرت امام حسین کو کوفہ بلایا جائے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت کو اہل بیت خاندان رسول میں منتقل کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ اس تجویز پر کوفہ کے عمائدین متفق ہوئے، اور تمام عمائدین و سرداروں نے صبح شام امام حسین کی طرف خطوط بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ظالم فاسق لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے، ہم پہ حکمران بن گئے، ہم آپ سے مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے وغیرہ۔ اس طرح کے کئی خطوط، 150 سے زیادہ خطوط امام حسین کی طرف بھیجے گئے کہ آپ کوفہ آئیے۔ اس کے علاوہ خود کوفہ کے کئی سردار بذات خود مکہ مکرمہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ کوفہ آئیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین نے یزید کی جانشینی سے یہ محسوس کیا کہ اسلام کا جو شرعی نظام ہے، اسلامی مزاج کو، نظام کو بدلا جا رہا ہے، اگر حالات کے رخ کو تبدیل نہ کیا، وہ خالص اسلام جو محمد الرسول اللہ، وہ کامل نظام جو حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے، اس میں دراڑ کی بنیاد پڑ جائے گی۔ لہٰذا ہر صورت میں اسلام کے خالص نظام کو قائم کیا جائے، اور اسلام کے برعکس نظام حکومت کوئی اور صورت اختیار کرے تو اس کو روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر کیا۔ بعض اکابر صحابہ نے آپ کو روکا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ اگر اس وقت ہم اس نظام کا دفاع نہیں کریں گے تو یہ نظام جو ہے، جو محمد رسول اللہ دے کر گئے تھے، اس میں غلط بنیاد پڑ جائے گی۔ لہذا امام حسین نے یہ رائے پیش کی کہ کوفہ سیاسی اور فوجی حیثیت سے ایک اہم مقام ہے، لہذا اہل کوفہ جو بار بار خطوط بھیج رہے ہیں، ان کو جو یہ دعوت دے رہے ہیں بار بار، ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، اور اگر اہل کوفہ اپنے قول و قرار میں مخلص رہے، کوفہ کی اکثریت نے اگر ساتھ دیا اور اپنے قول و قرار میں وہ متحد رہے اور میرا ساتھ دینے پر آمادہ رہے، مخلص رہے، تو جو اسلامی نظام میں تبدیلی لائی جا رہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا امام حسین نے اہل کوفہ کی دعوت کو قبول کیا اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور اہل کوفہ نے جو خطوط لکھے ان کے خطوط کا جواب اور پیغام مسلم ابن عقیل کو دے کر کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ جائیں، وہاں کا جائزہ لیں کہ واقعی کوفی لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم وہاں جا کر ظالم حکومت کا راستہ روکیں۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام ان کو بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے خطوط کو دیکھا، بار بار تمہارا اصرار تھا، مجھے یہاں بھیجا ہے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اگر تم امام حسین کے ساتھ ہو، میرے حق میں بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ امام حسین کے حق میں بیعت کرو، میں پیغام بھیجوں گا امام حسین کو کہ لوگ واقعی ہمارے ساتھ ہیں، پھر حضرت امام حسین خود تشریف لے آئیں گے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام وہاں لوگوں کو سنایا، امام حسین نے پیغام دیا کہ او کوفیو، مجھے تمہاری خواہش کا یہ علم ہوا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ عادل شخص تم پر، نبی کے خاندان کا شخص تم پر اللہ کے دین کو اصلی صورت میں نافذ کرے، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ امام خلیفہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو کتاب اللہ کا عامل ہو، عادل ہو، دین حق کا فرما بردار ہو۔ میں نے تمہارے پاس اپنا بھائی بھیجا ہے، اور میرا یہ بھائی مسلم ابن عقیل حالات کا جائزہ لے کر مجھے آگاہ کرے گا، پھر میں خود تشریف لے آؤں گا۔ کوفی یہ پیغام، یہ خط امام حسین کا سنتے روتے اور کہتے ہم اب آپ کے ساتھ ہیں، اور رو رو کر کہتے امام حسین آئیں، ہم جانے قربان کریں گے۔ بہرحال مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا گورنر کوفہ کو جب پتہ چلا،
اس وقت گورنر کوفہ جو تھے وہ نعمان ابن بشیر تھے۔ تو ایک نیک سیرت شخص تھے، اس نے ایسی خاص کوئی جو ہے سختی نہ کی، البتہ تھوڑی بہت تنبیہ کی کہ ایسا نہ کرو، حکومت وقت کے خلاف ایسا نہ کرو وغیرہ۔ بہرحال وہاں بنو امیہ کے ایک شخص نے گورنر کوفہ نعمان ابن بشیر کو کہا کہ آپ کمزوری دکھا رہے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر نے کہا اللہ کی فرمانبرداری میں کمزور بننا مجھے بہتر لگتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں طاقتور بننا مجھے پسند نہیں۔ اب اس بنی امیہ کے شخص نے یہ تمام حالات یزید کی طرف بھیجے، یزید کو اطلاع دی اگر اپنی حکومت بچانا چاہتے ہو تو کوفہ میں کوئی سخت بندہ بھیجو، یہ نعمان ابن بشیر یہ نرمی دکھا رہے ہیں۔ بہرحال یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو پہلے ہی سے بصرہ کا گورنر بھی تھا، اس کو کوفہ کا گورنر متعین کر کے بھیجا اور نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا۔ یزید نے یہ حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو یا تو عراق سے نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کر خود جو ہے کوفہ کی طرف سر کو لپیٹے ہوئے داخل ہوا۔ شام کا وقت تھا، اندھیرے میں لوگوں نے سمجھا امام حسین آگے ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ، خوش آمدید وغیرہ، لوگ جوک در جوک ارد گرد جمع ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا امام حسین آگے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے چال چلی، خاموشی سے سر ڈانپے ہوئے یہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور دوسرے دن جامع مسجد کوفہ میں تقریر کی کہ لوگوں، مجھے امیر المومنین یعنی یزید نے کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا ہے، میں جو ہے نافرمانوں کے ساتھ بڑی سختی کرتا ہوں اور مخالفوں کو لقمہ شمشیر بنا دوں گا، لہٰذا جو ہمارے دوست ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا حقیقی بھائیوں جیسا سلوک ہوگا، جو ہمارے مخالف ہوں گے ان کو ہم سختی سے ان کو لقمہ شمشیر بنا دیں گے، لہٰذا ہر شخص اپنی جان پہ رحم کرے، مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہ دے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد نے یہ حکم جاری کیا کہ تمام امیر محلہ اپنے علاقے میں محلے میں دیکھے کوئی پردیسی شخص، خارجی شخص، مشتبہ شخص ہو تو اس کا نام میرے پاس بھیجے۔ اگر کوئی امیر محلہ اس حکم میں کوتاہی کرتا ہے، حکومت کی مخالفت کرتا ہے، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، لہٰذا کوئی بھی پردیسی شخص اگر تمہارے علاقے میں ہے اسے گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خبر ہوئی کہ عبید اللہ ابن زیاد اب کوفہ کا گورنر وہ بن چکے ہیں، نعمان ابن بشیر معزول ہو گئے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کے گھر میں پناہ لی۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ حالات بڑے مشکل ہیں، میری طاقت سے زیادہ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، بہرحال آپ میری پناہ میرے مکان میں داخل ہو چکے ہیں، اب میں بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا جائے۔ ہر طرف اب جو ہے جاسوس پھر رہے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ خبر مل گئی کہ مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر میں ہے اور ہانی کو بلایا گیا گورنر کے پاس۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم حکومت کے خلاف سازشیں کر رہی ہو، تم نے مسلم کو اپنے گھر میں کیوں پناہ دی ہے؟
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے ان کی خبر نہیں ہے؟ ہانی نے دیکھا کہ اب تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ہانی ابن عروہ نے کہا مسلم ابن عقیل میرے مکان میں ہے، میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، لہٰذا میں کسی صورت میں حوالے نہیں کر سکتی۔ بہرحال عبید اللہ ابن زیاد نے سختی کی اور ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا۔ مسلم ابن عقیل کو جب پتہ چلا کہ میرے میزبان کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، مسلم ابن عقیل تلوار لے کر باہر نکلے، اور بہت سے لوگوں نے امام حسین کے حق میں پہلے بیعت کی تھی، تقریباً 18,000 سے زائد لوگوں نے، تو وہ بھی اس وقت امام حسین کے ساتھ امام حسین کے حق میں بیعت کی ہوئی تھی، مسلم ابن عقیل کے ساتھ نکلے اور گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کے پاس 30 پولیس کے اور معززین علاقہ کے 20-22 لوگ تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا لوگو اپنے ان آدمیوں کو سمجھاؤ کہ یہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ڈرایا دھمکایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان 18,000 لوگوں نے جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی آہستہ آہستہ بے وفائی کرنے لگے اور مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ شام کا وقت جب ہوا مسلم ابن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم ابن عقیل نے دیکھا رات کی اندھیری ہے، تھکن سے چور چور ہے، ایک گلی سے گزرے، ایک بوڑھی عورت کو اپنی رودات سنائی، اس کو رحم آیا، اس نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ ابن زیاد نے عشاء کو جامع مسجد میں اعلان کیا جو شخص مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور جو انہیں گرفتار کرے گا اور ہمارے پاس لے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ پھر پولیس نے کوفہ کے گھر گھر میں تلاشی دی۔ بڑھیا کے بیٹے نے خوف کی وجہ سے حکومت کو آگاہ کر لیا مسلم ابن عقیل ہمارے گھر میں ہے۔ بہرحال دیکھتے ہی دیکھتے محمد ابن اشعث کے نگرانی میں عبید اللہ ابن زیاد کے 70 آدمیوں نے اس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار لے کر مقابلے کے لیے نکلے اور بڑی دیر تک ان 70 آدمیوں کا اکیلے مقابلہ کیا۔ جب زخموں سے چور چور ہو گئے تو محمد ابن اشعث جو گورنر کی طرف سے 70 آدمیوں کا سربراہ تھا اور مقابلہ کر رہا تھا مسلم ابن عقیل کا، کہنے لگا کہ اے مسلم دیکھو ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمیں گرفتاری دے دیجیے۔ چونکہ عبید اللہ اب جو ہے مسلم ابن عقیل بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے گرفتاری دے دی۔ مسلم ابن عقیل نے مخصوص کر لیا کہ اب مجھے شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، لہٰذا مسلم ابن عقیل نے اس شخص کو جو 70 آدمیوں کا سربراہ تھا مسلم ابن عقیل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہا تھا، اس سے کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ میں جب شروع میں آیا لوگوں نے میرے حق میں امام حسین کے حق میں میرے ہاتھ پہ بیعت کی اور میں پیغام دے چکا ہوں امام حسین کو کہ آپ تشریف لائیے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اب لوگوں نے لالچ خوف کی وجہ سے غداری کی، کوفیوں نے بڑی مکاری کی، بے وفائی کی، ساروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب امام حسین کو کسی طرح یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ نہ آئیے، یہ کوفی لوگ مکار ہیں، غدار ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال اس شخص نے اس وعدے کا خیال کیا اور امام حسین کی طرف پیغام بھیج دیا کہ کوفی لوگوں نے مسلم ابن عقیل سے بے وفائی کر لی ہے، لہٰذا آپ مکہ ہی میں رہیں، یہاں کوفہ نہ آئیں، کوفی لوگ غدار ہیں، بے وفا ہیں۔ مسلم ابن عقیل کو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔
عبیداللہ ابن زیاد نے مسلم ابن عقیل کو برا بھلا کہا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے بھی اس گورنر کو سختی سے جواب دیا۔ گورنر نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اسی طرح ہانی ابن عروہ کو بھی شہید کر کے ان دونوں کے سر یزید کے پاس شام میں بھیج دیے۔ یزید نے عبیداللہ ابن زیاد کا شکر ادا کیا اور لکھا کہ مجھے معلوم ہوگا ہے، یزید نے کہا، کہ حسین عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا عراق کے تمام راستوں پہ سختی سے ناکہ بندی کرو اور کہیں سے بھی کوئی بدگمانی ہو تو اس شخص کو گرفتار کرو اور قید کر لو۔ بہرحال مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے تھے اس وقت تو بہت سے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے امام حسین کے حق میں بیعت کر لی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بے وفائی کی تھی۔ اور جب امام حسین کو پیغام پہنچا کہ واقعی لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تو امام حسین 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال، عزیزوں، رفیقوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اور جب راستے میں مقام ثعلبیہ میں پہنچے تو آپ کو مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر مل گئی۔ آپ نے بعض دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ کوفی تو ہمارے حامی و مددگار نہیں تھے، صرف ان کے زبانی دعوے تھے۔ تو مسلم ابن عقیل کے گھر والوں نے کہا، اب ہم مسلم کا یا بدلہ لیں گے یا مر جائیں گے، جانیں قربان کریں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چھوڑ کر پھر زندگی کا کیا مزہ، لہٰذا امام حسین وہاں سے کوفہ ہی کی طرف جو ہے اپنے عزیزوں، خاندان، رشتہ داروں، رفیقوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا اور راستے میں مقام زبالہ میں پہنچے تو آپ کو اپنے بھائی کے، رضائی بھائی کی بھی خبر ملی کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ جو مسلم ابن عقیل کے بعد خط لے کر امام حسین کا مسلم ابن عقیل کی طرف کوفہ جا رہے تھے، عبیداللہ ابن زیاد کو جب پتہ چلا تو اس نے گرفتار کیا، محل کی چھت سے گرا کر قتل کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں لوگوں کو بٹھایا، مشورہ کیا کہ دیکھو حالات اس طرح الٹ رخ اختیار کر گئے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ اگر آپ خوشی سے کوئی جانا چاہتا ہے فبہا، جو واپس جانا چاہتا ہے تو وہ واپس جا سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اعلان کے بعد کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ شروع میں مکہ سے آئے تھے راستے سے واپس ہو گئے، البتہ آپ کے خاندان والے کچھ مخصوص جانشار آپ کے ساتھ ہی رہے اور یہ سفر کوفہ کی طرف جاری تھا۔ بہرحال یہ اہل بیت کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوا۔ آگے مزید تفصیل آئندہ ترتیب سے ذکر کی جائے گی۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا گیا، راستے میں یزید نے یہ حکم دے دیا تھا کہ امام حسین کو کسی صورت میں جو ہے واپس نہ جانے دیا جائے، چنانچہ عبیداللہ ابن زیاد نے 1000 فوج، 1000 کا لشکر دے کر جو ہے حر ابن یزید کی معیت میں روانہ کیا اور یہ لوگ بھی راستے میں امام حسین کا محاصرہ کیا۔ امام حسین نے ان سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو میں نے جو ہے تم نے بلایا ہے، میں اس لیے آیا ہوں، اور اگر میرا آنا تمہیں ناگوار ہے میں واپس جاتا ہوں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیجئے، میں کہیں اور سرحدوں پہ جا کر کافروں سے لڑ لوں گا۔ بہرحال حر ابن یزید نے کہا مجھے یہ حکم ہے وقت کی حکومت سے کہ امام حسین کو اب واپس نہیں جانے دینا ہے، ان کو سیدھا محاصرے میں کوفہ میں لے کر آنا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کسی صورت میں میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حر ابن یزید اور امام حسین کے درمیان باتیں بڑھتی گئی۔
حر ابن یزید نے کہا بہرحال ان میں کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈ لے، لیکن آپ جو ہے واپس اب نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے کربلا کی راستے کو اختیار کیا۔ دائیں بائیں جو ہے 1000 کا یہ لشکر عبید اللہ ابن زیاد کی معیت میں یہ ساتھ تھا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ آگے میں پہنچ کر جو عظیم سانحہ پیش آیا اس کا ذکر آئندہ کیا جائے گا۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ بعض نادان لوگ یزید کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، امام حسین کو باغی کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، جو خاندان نبوت کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان کی مرضی، جو یزید کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان کی مرضی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ بہرحال امام حسین خاندان نبوت کے چشم و چراغ، ایک عظیم شخصیت تھی۔ ان کی بے حرمتی کرنا بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے۔ ان کو باغی سمجھنا، یزید کو حق پر سمجھنا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی خاندان نبوت سے محبت اور معیت نصیب فرمائے، کل قیامت کے دن بھی ہمیں اللہ امام حسین کے جھنڈے کے نیچے ہمارا حشر فرمائے۔ مزید کربلا کے واقعہ کا تذکرہ آئندہ کیا جائے گا۔ سنت ادا۔